ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحلیلات، تمحیدات، تکبیرات اللہ مالک الانعام کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لا تعداد انگیزت بے حد و بے شمار درود و سلام کے لائق امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام المرسلین والمجاہدین وخاتم النبیین، آپ کے اور میرے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ کے لیے انتہائی ادب و احترام کے لائق میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور پردے میں لپٹی ہوئی میری ماں اور بہنوں، آپ تمام احباب کے سامنے گزشتہ جمعہ میں ہم نے آنے والی آفات، تکلیف، عذاب جو ہے اس کی وجوہات پڑھی تھی، سماعت کی تھی کہ یہ جو عذاب آتے ہیں، یہ آزمائشیں آتی ہیں، یہ تکلیفیں آتی ہیں، یا تو یہ ہمارے ایمان کو چیک کرنے کے لیے بطور آزمائش ہوتی ہے، یا اس کی دوسری وجہ یہ ہمارے گناہوں کا سبب ہوتی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہم پر مسلط ہوتے ہیں، اور پھر چند گناہوں کا تذکرہ بھی کیا کہ کن گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، جن میں سب سے پہلا گناہ شرک ہے۔ جب انسان شرک کرتا ہے اور پھر وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، اپنی نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتا ہے، پھر وہاں اللہ کا عذاب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب ان لوگوں پر بھی آتا ہے جو اللہ کے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، اتباع اطاعت کی بجائے بدعت خرافات کو جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر جو ہے یہ عذاب اس قدر بڑھ چکا ہے کہ دن بدن جو خبریں سنتے ہیں، ہمارے دل جو ہے وہ پہلے سے زیادہ غمگین ہوتے ہیں۔ پہلے ہم خبر سنتے تھے کہ فلاں شہر کے اندر جو ہے وہ سیلاب آ گیا، پہلے ہم خبریں سنتے تھے کہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ زلزلے آ گئے، فلاں جگہ پر آفات آ گئی۔ اب سیلاب بھی دور نظر نہیں آتا، اپنے ارد گرد قریب بھی نظر دوڑائے تو آپ کو یہ عذاب نظر آتا ہے، یہ دور ہی نہ جائے، یہ ٹھوکر سے آگے تھیم پارک ہے۔ کچھ عزیز ہمارے وہاں رہتے ہیں، وہ تقریباً ساری جو سوسائٹی ہے وہ ڈوب چکی ہے۔ وہ بتا رہے ہیں تقریباً 2 منزلہ تک پانی جو ہے وہ آ چکا ہے، اور یہ آپ کے پڑوس میں یہ موٹر وے سے پار جائے، تقریباً میں 5-6 گھنٹے باہر میرے عزیز رہتے ہیں، بڑی مشقت تکلیف انہیں، ان کے گھروں تک پانی آ گیا ہے۔ اب وہ پانی آگے بڑھتا جا رہا ہے، رک نہیں رہا، اب وہ تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ان پر یہ عذاب مسلط ہے۔ ہم گھروں کے اندر سکون کے اندر بیٹھے ہیں، ہمیں وہ تکلیف نہیں ہے، ہمیں وہ پریشانی نہیں ہے، ہم گھروں میں اچھا کھا رہے، اچھا پہ رہے، اے کے اندر بیٹھے۔ حدیث بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی ہو، رہنے کے لیے جگہ ہو اور امن ہو۔ یہ 3 چیزیں جس کے پاس موجود ہو، سمجھ لو اس کو پوری دنیا کی خیر مل گئی۔ کتنی بڑی نعمت! لیکن جب کسی مسلمان پر تکلیف آتی ہے، جب کسی مسلمان پر پریشانی آتی ہے، تو ہمارا
ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنی چاہیے، آج ہمارے ملک کے اندر یہ تفرقہ بازی ہے کہ یہ فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ اہل تشیع ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ تفرقہ بازی ختم ہونی چاہیے۔ اس کو نہ دیکھا جائے، یہ نہ دیکھا جائے وہ خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے، وہ بلوچستان کا علاقہ ہے، وہ سندھ کا علاقہ ہے، ہمارا علاقہ نہیں ہے۔ یہ فرق ختم ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم الگ الگ نہیں ہو، تمہارے اندر کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ المسلم اخو المسلم، تم سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو آپ کے بھائی کو تکلیف ہو، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ کا بھائی پریشانی کے اندر ہے، مصیبت کے اندر ہے، آپ یہاں انجوائے کر رہے ہیں، مزے اڑا رہے ہیں، آپ کو کوئی پریشانی نہیں؟ وہ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مثل الجسد، تم ایک جسم کی مانند ہو۔ انسان کی آنکھ میں تکلیف ہو یا پاؤں کے ناخن میں تکلیف ہو، جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، تکلیف معمولی سی ہو یا زیادہ ہو، پورا کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم اسی طرح، تم ایک جسم کی مانند ہو، تمہارے اندر کوئی فرق نہیں ہے، تمہارے اندر امیری غریبی کا، علاقے کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ میرا وہ مسلمان بھائی ہے، وہ پریشان ہے، مجھے بھی پریشانی ہونی چاہیے۔ میرا وہ مسلمان بھائی تکلیف کے اندر ہے، آزمائش کے اندر ہے، مجھے بھی تکلیف ہونی چاہیے، مجھے احساس ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین النصیحہ، وہ دین تو ہے ہی سارا کا سارا خیر خواہی کا نام۔ دین تو سوچتا ہی دوسروں کی خیر خواہی ہے، دوسروں کا فائدہ سوچتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہترین کون ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ ملتا ہے، جس سے لوگوں کو خیر ملتی ہے، وہ شخص دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ دین اسلام تو ہمیں خیر خواہی سکھاتا ہے، دین اسلام تو ہمیں احساسات سکھاتا ہے، دین اسلام ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھاتا ہے۔ دین اسلام ہمارے دلوں کے اندر الفت کو پیدا کرتا ہے، الفت سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترى المؤمنین فی تراحم وتودیہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا استقصى، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جب یہ کسی پر ظلم ہوا دیکھتا ہے تو اس ظلم کو روکتا ہے، خود بھی نہیں کرتا، ظلم کو بھی روکتا ہے۔ اور مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت کے اندر ہے تو اس کی مصیبت کو دور کرتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ اس کو مصیبت کے اندر تکلیف میں چھوڑ کر جو ہے وہ خود آزاد پھرتا ہے۔ ہمارے یہاں معاملہ الٹ ہے، ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اس کو نقصان پہنچ جائے لیکن مجھے فائدہ ہونا چاہیے۔ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے دوسرا جو ہے وہ جیسے مرضی زندگی گزارتا رہے، وہ جتنی مرضی پریشانی میں گرتا چلا جائے، لیکن مجھے نفع ہونا چاہیے، مجھے فائدہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص بہترین نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، جب ایک غفیر اللہ کے نبی کہتے ہیں الا اخبرکم، صحابہ میں تمہیں خبر نہ دوں تمہارے اندر جو اچھی ہے ان کی بھی اور جو تمہارے اندر برے ہیں میں ان کی بھی؟ صحابہ خاموش ہیں۔
اچھے لوگ کون سے ہیں، برے لوگ کون سے ہیں؟ صحابہ خاموش ہیں۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا، ایک صحابی کھڑے ہو کے کہتے اللہ کے رسول آپ فرما دیجئے۔ صحابہ ڈر رہے تھے کہ یہ نہ ہمارا نام آ جائے، میرا نام آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو سب سے زیادہ بہترین ہے، تم میں سے اچھے لوگ ہیں، وہ کون سے ہیں؟ خیرکم من یرجی خیرہ ویؤمن شرہ، جس شخص کو دیکھ کر لوگوں کو خیر کی امید ہو اور جسے دیکھ کر لوگوں کو اس سے شر کی امید نہ ہو کہ میں اس شخص کو ملوں گا مجھے فائدہ ہوگا، میں اس شخص سے کلام کروں گا مجھے فائدہ ہوگا، جسے دیکھ کر انسان خوش ہو جائے، جسے دیکھ کر انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، جسے دیکھ کر انسان کے جسم میں جان آ جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اور برے لوگ کون سے؟ جسے دیکھ کر انسان کو ہر وقت اس سے شر کی امید ہو، جب بھی اس سے ملاقات ہوئی، جب بھی یہ بولے گا اس کی زبان سے غلط الفاظ ہی نکلے گے، اگر میں اس کے پاس گیا کھڑا رہا تو مجھے شر ہی ملے گا، مجھے خیر نہیں ملے گی۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ کو دیکھنے پر ترسے۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں انسان اس سے چھپتے پھرتے، بھائی اس کے سامنے کیا کوئی نہ کوئی ایسی فالتو بات کر کے جو ہے وہ دل کو جو ہے وہ خراب کر دے گا، ذہنوں کو خراب کر دے گا، تکلیف دے گا، انسان اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ لوگوں کے اندر یہ حسرت ہو، چاہت ہو، خواہش ہو کہ کاش وہ بندہ آج مجھے مل جائے، کاش میں اس سے ملاقات کر لوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے، اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے کہ ہم دوسروں کے فائدے کے لیے سوچتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر میں آرام سے کھانا کھا لیتا ہے لیکن اس کو اپنے بھائی کی کوئی فکر نہیں، اس کے پڑوس کے اندر اس کا بھائی بھوکا پیاسا ہے، سیلاب کے اندر جو ہے اس کا سارا گھر جو ہے وہ سیلاب کے اندر غرق ہو چکا ہے، اس کا سارا مال مویشی، اس کی فصلیں سارا کچھ تباہ ہو چکا ہے، خالی ہاتھ ہے، بھوکا پیاسا ہے، لیکن یہ کھانا کھا رہا ہے، اچھے اچھے کھانے کھا رہا ہے، مشروبات پی رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایمان والا نہیں، یہ شخص مومن نہیں ہے۔ مومن کی نشانی یہ ہے، ایمان کی تکمیل کی صفت خوبی یہ ہے کہ وہ جو خود کھاتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی سوچتا ہے، وہی اسے کھلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مومن وہ ہے جو خود پہنتا ہے وہ دوسروں کو بھی پہناتا ہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے جو فائدہ سوچتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ سوچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج آپ دنیا والوں پر فائدہ کریں گے، رحم کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اللہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو۔ آج وہ آزمائش میں ہے، آج وہ تکلیف میں ہے، یہ نہ ہو کل کو ہمیں بھی کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ ایسا وقت نہ لائے، اللہ ہر کسی کو آزمائش، تکلیف، مصیبت سے محفوظ فرمائے، لیکن انسان کو سوچنا چاہیے اگر وہی تکلیف ہمیں پہنچی ہوتی جس طرح ان کے ساتھ یہ عذاب آیا، یہ آزمائش آئی ہے، اگر ہم پر آ جاتی تو ہمارا کیا بنتا؟ جس طرح ان کے پورے گھر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب گئے، ذہنوں کے اندر سوچے اگر میرا یہ 3-4 مرلے کا 3-4 منزل گھر ڈوب جائے، میرا سارا کا سارا سامان غرق ہو جائے، میرے سارے مال مویشی، میرا سارا پیسہ ختم ہو جائے، میرے پاس کچھ نہیں، میں سڑکوں پر ٹینٹ لگا کر بیٹھا ہوں، سوچے اس حالت میں انسان کیا کرو۔ اللہ کی قسم ہے میں نے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے ہیں، وہ اس عذاب آزمائش کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن ہم کیا یہاں اپنی مستیوں میں لگے ہوئے، ہمیں کوئی فکر ہی کوئی۔ ہم کہتے ہیں جی ہم پر تھوڑی آئی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی شخص لڑ کر مر جاتے ہیں، ہم ویڈیو بنا کر اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ہماری حالت تو یہ ہو چکی ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر، کسی کو پریشانی میں دیکھ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، اگر کسی کے پاس کوئی نعمت آ جائے، کوئی چند تکیہ آ جائے، ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، بھائی ہمارے اس بھائی کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا،
ہمارے اس بھائی کے پاس یہ گاڑی کہاں سے آ گئی؟ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی، ہم جو ہے پھر وہ اس کے لیے جو ہے وہ بددعائیں کرنا شروع کرتے ہیں، حسد شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دین نہیں ہے۔ دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے، دین اسلام محبت کا نام ہے، دین جو ہے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہترین وہ ہے من ينفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے، دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف کو سمجھتا ہے۔ اور اگر انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ لیتا ہے، گھر میں بے چین ہے، وہ بھوکے ہیں، گھر سے کھانا پکا کر ان کے لیے لے کر جاتا ہے، جو اس کے پاس استعداد ہے ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں تم نے لوگوں کے ساتھ مدد کی، ان کی جو ہے وہ پریشانی کو دور کیا، تکلیف کو دور کیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بڑی تکلیفوں میں سے تکلیف کو دور کر دے۔ جب دنیا میں انسان لوگوں کی مدد کرتا رہتا ہے، تکلیفیں دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تک انسان کسی کی مدد میں لگا رہتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اس وقت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بھی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جب آپ دوسروں کا خیال کریں گے، رب العالمین آپ کا خیال کریں گے۔ جب آپ لوگوں کی مدد کریں گے، رب العالمین آپ کی مدد کریں گے۔ جو شخص لوگوں کا خیال رکھتا ہے در حقیقت وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں پہلے بھی بیان کی ہے۔ اس حدیث کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا، سوال کرے گا، پوچھے گا اے بندے میں دنیا کے اندر بھوکا تھا، پیاسا تھا، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمارداری کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اب یہ بندہ حیران ہوگا، یہ کہے گا یا ربی، اے میرے رب، کیف استقیک، اے اللہ تو رب العالمین ہے، میں تجھے پانی کیسے پلاتا؟ اللہ تجھے میں کھانا کیسے کھلاتا؟ اللہ میں تیری تیمارداری کیسے کرتا؟ اب انسان کہے گا وَأَنْتَ رَبُّ العالمین، اللہ تو رب العالمین ہے، تو کھانے دینے والا، پانی دینے والا، اللہ تو پالنے والا، شفائیں دینے والا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گے فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ بھوکا تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، وہ بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، وہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اس کی تیمارداری کرتا، وہ بھوکا تھا تو نے اس کو کھانا کھلایا ہوتا، اس کو پانی پلایا ہوتا، تو آج تجھے میں اجر عظیم عطا کرتا۔ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے صرف یہ نہیں پوچھنا تو کیا کر کے آیا ہے، اللہ نے یہ بھی پوچھنا ہے فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے کیوں نہیں اس سے پوچھا؟ فلاں بندہ بھوکا تیرا ہمسایا، اس کے پاس کھانا نہیں تھا، پانی نہیں تھا، تو گھر میں مزے سے سو رہا تھا، کھا رہا تھا، پی رہا تھا، اللہ نے یہ بھی سوال کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کی آزمائش، تکلیف، پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔